اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے. ناظرین آج ہم جو ہے وہ دو موضوعات جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے لے کر آئے ہیں. ایک تو موضوع ہے ہمارا، ظاہر بات ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس حوالے سے دوحہ قطر کے اندر جو ہے کوئی پیس ایکارڈ بھی ہوا ہے کہ عارضی طور پر سیز فائر بھی ہوا ہے اور کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں. اور دوسرا موضوع جو ہے وہ ظاہر بات ہے فلسطین اور اسرائیل کے پیس ایکارڈز کے حوالے سے ہے کہ وہاں پر بھی ایک پیس ایکارڈ ہوا ہے اور وہ جاری ہے ابھی تک تو، اور کسی نہ کسی حد تک، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہمیں نا یہ بہت عرصہ چلے گا، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، ماضی کی بہت تلخیاں ہیں اور ماضی کے بہت سارے اندیشے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ مارگن کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ جان شیرمر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت عرصہ چلے گا نہیں یہ معاہدہ، اور یہ معاہدہ اسرائیل پھر ایک دفعہ جو ہے نا کوئی بہانہ بنا کے ختم کر دے گا. اور پھر جو ہے وہ کیونکہ اس کا جو اصل ایجنڈا ہے وہ ہے توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے اس کا، وہ گریٹر اسرائیل کا ایک پرانا خواب ہے، ان کا ہسٹوریکل خواب ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچا دے، اور اس سے بہتر صورتحال اس کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ دو موضوعات ہیں. اور افغانستان کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے مسلسل افغانستان سے شکایت کرتی رہی ہے کہ یہاں پر آ کے جو ہے وہ انسرجنسی کرتے ہیں، ٹیررزم کرتے ہیں، اور جبکہ افغانستان کی حکومت بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جوابات دیتی رہتی ہے. افغانستان کی حکومت بھی کہتی ہے کہ جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ان کی حکومت کے اندر جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جو ہے ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے وہاں حکومت کے حوالے. تو ایک جو ہے مسٹرسٹ دونوں کے اندر موجود ہے، اور لگتا یہ کہ اس دفعہ یہ جو پاکستان نے بمباری کی ہے اور یہ کی ہے، یہ جناب جو ٹرمپ صاحب نے ایک آشرواد بھی دیا ہے ہمارے حافظ صاحب کو، جنرل حافظ صاحب کو، اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی جو ہے وہ اس قسم کا ایک جو ہے وہ کام شروع ہو گیا ہے. اور جرنیل جیسے جیسے تبدیل ہوتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی افغانستان کے حوالے سے اسی حوالے سے تبدیل ہوتی ہیں. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں کچھ اور تھی، اور اس کے بعد جناب جو دوسرے لوگ آئے ان کے زمانے میں کچھ اور تھی. مشرف صاحب آئے، انہوں نے ایک یو ٹرن مارا، یہاں تک کہ ان کے ایمبیسیڈر تک اٹھا کے جو ہے امریکہ کے حوالے کر دیے تھے. اس کے بعد جناب پھر باجوہ صاحب آئے ہیں، جنرل فیض صاحب تھے. تو پالیسیز جو ہے نا، اور اب یہ حافظ صاحب آئے ہیں تو پھر ایک نئی پالیسی ہمیں نظر آتی ہے افغانستان کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان افغانستان کے معاملات بہتر ہوں گے. اور تو ہم نے آج جو ہے نا اس اہم دو موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی سے پروفیسر ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو جو ہے مدعو کیا ہے اپنے پروگرام کے اندر. انشاءاللہ آئیے ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم فلسطین اسرائیل سے شروع کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی اہم بات ہے اس کو ذرا، اس کے بعد پھر افغانستان پاکستان کے حوالے سے بھی آتے ہیں اور دونوں ہی اہم باتیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ایکارڈز تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس طرح کے سیز فائرز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو ٹرمپ صاحب کا پیس کا جو منصوبہ ہے یہ اسرائیل اس کو 100% ایکسیپٹ کر لے گا اور دونوں طاقتیں جو ہیں یہ فلسطین اور جو ہے اس کو بہت آگے لے کر چل بھی سکیں گے؟ کیونکہ تاریخی پس منظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ یہ ممکن ہونا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ عارف بھائی. نہیں، بات تو آپ کی صحیح ہے. وہ اگر ہم جو روایت رہی ہے یا جو ماضی رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے پہلی تو بات ہے وہ ایکارڈ کرنا نہیں چاہتا تھا. تو یہ کوئی جو ابھی بھی ایکارڈ ہوا ہے یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی آفر ہو چکا تھا. انہی تمام شرائط پہ تقریباً حماس نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن اسرائیل نہیں مان. جو اسرائیل کہنا بھی صحیح نہیں ہے، نیتن یاہو نہیں مان رہا تھا. ان کی کیبنٹ کے کچھ لوگ جو بہت ہی انتہا پسند ہیں، جو پارٹی ہیں، ریلیجس پارٹی ہیں بڑی شدید، ان کی سمجھیں اچھا تو نہیں ہے، ان کی سلفی پارٹی جو ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ شدت ہے ان میں، تو وہ نہیں مان رہی تھی. ابھی بھی جو میرا خیال فرق صرف یہ ہوا ہے اس دفعہ کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے پناہ اسرائیل کے حق میں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک روایتی سیاسی صدر نہیں ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اے پیک کے کنٹرول میں ہو، اور وہ جو تو وہ کچھ نہ کچھ میرا خیال دوسروں کی نسبت زیادہ مینٹین کیا انہوں نے کہ مسلمان اور عربوں کو بھی ساتھ ملایا جائے، یورپ کو بھی ساتھ ملایا جائے. تو اس لحاظ سے اس دفعہ فرق یہ ہوا ہے کہ امریکن صدر خود انوالو ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مسلمان اور عرب ممالک کے سربراہ بھی انوالو ہوئے ہیں، اور یورپی ممالک کو بھی انہوں نے لائن میں لیا ہے.
اور یورپین ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پبلک اوپینین جو ہے وہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ وہ حکومتوں کے خلاف ہے. اچھا، اس میں بھی ہمارے ایک ساتھی نے، میرا برادر فاروق اللہ نے بڑا ایک اچھا نیا پوائنٹ نکالا کہ آپ دیکھیں کہ اسپین اور لیٹن امریکہ میں جو سابقہ عرب حکمرانوں کا ہی اسپین میں حکومت تھی نا، انہی کا کوئی ڈی این اے ہے، کوئی نہ کوئی اثر ہے. وہاں پہ زیادہ مخالفت ہے. اور بھی جی جگہ ہے، فرانس میں بھی ہے، جی جی آسٹریلیا میں بھی ہے، سب جگہ ہے. اینی ہو، تو اس لحاظ سے میرا خیال اس میں فرق یہ ہے کہ اسرائیل پہ ریلیٹیولی، مطلب ظاہر پریشر زیادہ ہے امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ، اور یورپ سے بھی، اور کچھ نہ کچھ مسلمان عرب ممالک کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کچھ نہ کچھ خلاف ورزی ہوگی، ادھر سے بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ ادھر سے بھی ہوگی، لیکن شاید یہ کچھ نہ کچھ چلے. ہاں، یہ ہے کہ سیکنڈ لیول پہ جاتا ہی نہیں جاتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ مینٹین ضرور ہوگا پچھلے تمام سیز فائر کی نسبت. اس کی وجہ میرا خیال ہے یہ تھی، ایک تو وجہ خیر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب خود جو ہے وہ کوئی پیس نوبل پرائز حوالے سے کچھ نامینیشن بھی چاہ رہے تھے. اس حوالے سے بھی بڑی لوگوں نے باتیں بھی کی ہیں کہ ان کو نوبل پرائز وغیرہ ملنا بھی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی وہ ایک تھا کہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کی اس حکمرانی کے دور کے اندر یہ بڑا کام وہ کر جائیں. اتنا بڑا کانفلکٹ ایک عرصے سے کہ شاید ان کا یہ کہ وہ اسرائیل کو بھی دبا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھی بڑی دھمکیاں دی ہیں. انہوں نے حماس کو بھی دھمکیاں دی کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹے ہیں، 42 گھنٹے ہیں. اس طرح کی بہت سارے ان کے بیانات آتے رہیں، ورنہ جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے. تو بہرحال دو چیزیں جو حماس نے نہیں مانی اس ایکارڈ کے اندر، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں رکھیں گے، اور یہ ایک حوالے سے اس حوالے سے انہوں نے ایک بات رکھی ہے. انہوں نے کہا تھا اس وقت تک یہ نہیں ہوگا جب تک کہ مکمل طور پر جو ہے وہ اسرائیلی فوج کا انخلا نہ ہو جائے، اور ہم ہتھیار اگر دیں گے تو ہم لوکل جو فلسطینی اتھارٹی ہے اسی کے حوالے کریں گے. آپ پہلے تو یہ بتائیں گے یہ جو پولیٹیکل ڈویژن فلسطین کے اپنے اندر موجود ہے، ہم اسرائیل کی پولیٹیکل ڈویژن کی بات نہیں کرتے، ہم فلسطین کے اپنے اندر جو ایک پولیٹیکل ڈویژن موجود ہے، محمود عباس صاحب اور حماس اور کئی اور چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل طاقتیں موجود ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہیں اس تمام ایشوز کے اندر؟ کیونکہ اس کی وجہ سے بھی تو پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں، وہ تو ہے، کہا ہم اونٹ پہ بیٹھے ہیں، کہا تم اونٹ پہ بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا. تو یہ اختلاف تو ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. دیکھنا، ویسے پہلی بات ہے، جب آپ فلسطین اتھارٹی کی بات نام لیتے ہیں نا، تو وہ محمود عباس اور ان کی حکومت ہے. ان کی تو غزہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو کافی حد تک ارریلیونٹ ہو گئے. غزہ میں اور گروپ ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا نے ان تمام گروپس کی اپنے یہاں میٹنگ کی تھی. سارے جو ہے نا 14-15 گروپس ہیں، ان سب کی کہ بھئی آپ اکٹھے کام کریں. تو ایک آپ سمجھے ایک اور پریشر بھی ہے، ایک انٹرنل پریشر بھی ہے کہ مل کے کام کرنا چاہیے، اور چائنا کی طرف سے بھی ہوا کہ بھئی ان کو آپ اکٹھے کام کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے کہ مسئلہ انٹرنل ڈویژن کا ضرور کوئی اثر ہے. نہیں، غزہ میں پتہ ہے ان کو کہ حماس کا اثر ہے، اور اب وہ نئے گروپ جو بھی بنانا چاہیں گے اگر نان حماس کے بنائیں گے تو وہ نہیں چلے گی گاڑی. مسئلہ میرا خیال اس سے زیادہ، اور اسرائیل کا بھی ہے مسئلہ، جو میرا خیال جو نئی گروپنگ ہوئی ہے نا، وہ ہوئی ہے امریکہ میں 2 لحاظ سے. ایک تو امریکہ میں پبلک اوپینین میں ایک جنریشنل جو چینج آیا ہے نا، یہ سمجھے پچھلے 60-70 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ میں پبلک اوپینین سروے میں گیلپ کے ہوں، پیو کے ہوں، اور کسی بھی ادارے کے ہوں، پہلی دفعہ اکثریت جو ہے امریکن کی وہ اسرائیل کی پالیسی کے بھی خلاف ہے، اور امریکہ کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی کے بھی خلاف ہے. تو دوسرا جو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ جو ٹرمپ کی اپنا جو بیس ہے نا، جو اس کا ووٹر بیس ہے، ووٹنگ کا بلاک ہے، میگا جسے کہتے ہیں، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے اندر بڑے نامی گرامی جو شاہ سوار ہو سکتے ہیں نا، کانگریس میں ہوں یا میڈیا میں ہوں یا ویسے انفلوئنسر ہوں، ان میں بہت بڑی چینج آئی ہے، جو پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اسرائیل کے بارے میں ہماری پالیسی اور اسرائیل کی پالیسی پیلسٹین کے بارے میں غلط ہے. تو اچھا، اور تیسری بات ایک اور بھی اس ضمن میں رکھیں کہ بات یہ ہے، کوئی بھی امریکن صدر جب انڈیپینڈنٹ ہوگا نا، تو آپ دیکھیں جو اقتدار ہوتا ہے نا، وہ بھی شرک پسند نہیں کرتا.
اگر صحیح معنوں میں جو صدر ہوگا امریکہ کا وہ کہے گا کہ بھئی کوئی لابی یا کوئی ایک ملک میں اس سے کیسے حاوی ہو سکتا ہے، تو ذرا بھی کوئی موقع ملے گا، اگر وہ ہے اس میں کچھ دم خم ہے تو وہ اس کے خلاف جائے گا۔ تو یہ چیزیں اس دفعہ کام ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک اوپینین میں ہوا، ان کے اپنے بیس کیمپ میں ایک بغاوت ہو رہی ہے، اور پھر خود یہ احساس ہونا کہ بھائی اسرائیل تو آپ کو چکر دے رہا ہے، نیتن یاہو آپ کو ہمیشہ سے چکر دے رہا ہے، یہ اس کا بھی ریاکشن ہوتا ہے۔ اچھا تو ایک یہ اور اس دفعہ مسئلہ میرا خیال زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے جو کہ انٹرنیشنل، جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پراسپیکٹو چینج ہوا ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی وجہ جو ایک نظر آتی ہے ہمیں کنٹینیوسلی کہ دنیا نے جو انلیگل سیٹلمنٹ ہے اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ یو این او کے اندر قراردادیں موجود تھیں، اور کئی دفعہ یو این او نے اس کے اوپر تنبیہ کی کہ اس کو نہ کیا جائے، اور پھر انٹرنیشنل لوگوں کے وہاں پر جو ڈیلیگیٹس گئے ہیں انہوں نے بھی وہ جو ہے سیٹلمنٹس کو دیکھا ہے وہاں پر انلیگل سیٹلمنٹ، اور یہ اسرائیل رکا نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس نے ویسٹ بینک کے اندر بھی انلیگل سیٹلمنٹ کی، اور یہاں پر اب دیکھ لیں آپ فلسطین کے تو اس نے پورا غزہ کا جو علاقہ ہے مسمار کر دیا ہے، اور وہاں پر وہ اپنی سیٹلمنٹ ڈیفینیٹلی اس کے ارادے تو ہوں گے کہ فیوچر میں جو ہے وہ اپنی سیٹلمنٹ وہاں پر ضرور بنائے۔ تو اس وجہ سے نہیں سمجھتے کہ آپ کے دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر، اسرائیل کر کیا رہا ہے، اس وجہ سے لوگ زیادہ آپ کے خیال میں خلاف ہو گئے ہیں کہ کسی کی بات نہیں سن رہا اسرائیل؟ نہیں، سیٹلمنٹ بھی بالکل آپ نے صحیح کہا، اہم مسئلہ ہے، لیکن دیکھیں نا جو جینوسائیڈ ہے نا، جیسے آپ اس دفعہ پہلے سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، ہاں ہاں اچھا اب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ اپنے ٹی وی پہ سیل فون پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف بڑے بڑے جو ولاگر ہیں، چاہے امریکن ہوں جن کے 6.7 ملین سبسکرپشن ہے یا فالوور ہیں، وہ بھی دکھا رہے ہیں، تصویریں دکھا رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا چھپا رہا ہے۔ اب ہاں دیکھیں نا، مطلب یہی حماقت کی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا صرف بات کرے اسرائیلی وہ جو جناب وہ جو ہاسٹیج ہیں وہ رہا ہوئے ہیں 20، ارے بھائی جو 2000 پیلسٹینین کو جن کو ٹارچر کر رہے ہیں، کئی ہزاروں ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے، لیکن سوشل میڈیا کے وجہ سب آ رہا ہے، جو وہاں پہ مسمار کر رہے ہیں، جو تباہی کر رہے ہیں، امداد روک رہے ہیں، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، بچے تب مار رہے ہیں، سب آ رہا ہے نا۔ اچھا اس لحاظ سے وہ چیز جو ہے نا سادہ سامنے آئی ہے کہ بھائی اسرائیل جو ہے پہلے 2000 سال کا جو ظلم و ستم ہوتا رہا نا اسرائیل پہ، اور وہ بھی لطیفے والی بات ہے، پورے 2000 سال میں یا 1500 سال میں مسلمانوں نے تو ہمیشہ جوش کو اسرائیل سپورٹ کا کیا ہے، سپورٹ کیا، جو یہودیوں کا ہمارے ساتھ دیا ہے، یا یہودیوں اسرائیل تو بعد کی بات ہے، یہودیوں کو ہمیشہ پناہ دی ہے مسلمانوں پروٹیکشن نے، دی ہے، ہمیشہ پروٹیکشن جی۔ مسلم جوش اپنے ہسٹری کا گولڈن ایج پیریڈ کہتے ہیں، جب اسپین میں مسلمان حکمران تھے اور جوش کو بڑی وہاں پہ وزیر اعظم تک کے عہدے، اور جناب طبیب خاص یعنی سرجن جو ہوتا ہے، سرجن جنرل سرجن، وہ عہدے سارے جوش کے پاس تھے۔ تو لیکن ظلم کرسچن کرتے رہے، اور اب سارا زور جو ہے وہ مسلمانوں پہ لگایا، لیکن وہ 2000 سال کا ظلم اس کے بعد جو اسرائیل کرتا رہا، ہمیشہ پبلک اوپینین خاص طور پہ امریکہ میں اور ویسٹ میں رہا کہ اسرائیل بالکل صحیح ہے، عربوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایک نیچرل سی ان کے خلاف تحقیر کا رویہ تھا، وہ چینج ہوا ہے اس وقت۔ تو سیٹلمنٹ کے بعد بالکل اہم ہے، انہیں اندازہ ہوا، لیکن انہوں نے زیادہ دیکھ رہے آنکھوں کے سامنے جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں، بچوں کا اور عورتوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں، جو وہ پہلے ون وے پروپیگنڈا کرتے تھے اور ہمیشہ لوگ اس پہ تسلیم خم کرتے تھے، سر تسلیم خم کرتے تھے، وہ بھی انہیں ہوا کہ نہیں، وہ سارا پروپیگنڈا ہی غلط ہے، جو یہ کر رہے ہیں ظلم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بڑا، اور پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں سے زیادہ نان مسلم نے، ینگر جنریشن نے، انہوں نے آواز بلند کی کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہمارے ہو رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کے میرا خیال ہے اس دفعہ حالات جو ہے نا وہ پہلے کی نسبت کافی بدلے ہیں، لیکن ابھی بھی امریکہ کا بظاہر پالیسی اور اسرائیل کی وہی ہے، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ لیپا پوتی لگتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے لیپا پوتی ہو، لیکن اگر فلسطینیوں کو کچھ سکھ کا سانس ملتا ہے، تھوڑا سا امداد پہنچتی ہے، سب کچھ، اور وہ بھی دیکھیں نا آپ، انہوں نے بھی ثابت کیا کہ جناب ہم نے نہیں جانا یہاں سے، ہاں 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 ہم نے چاہے کھنڈر بنا دیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ تو یہ تو یہ بڑی استقامت تو حقیقت یہ دکھائی ہے انہوں نے اس پورے معاملے کے اندر، جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی استقامت دکھائی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور جو پہلو ہے بڑا اہم ہے کہ ایک طرف ہم سنتے بھی آئے ہیں، پڑھتے بھی آئے ہیں کہ اسرائیل کا اپنا ایک گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ دو ریاستوں کی جو بات ہو رہی ہے، جو کہ امریکہ کا پلان ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ تو اس بات پر اثر انداز ہوگا جو اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے، وہ تو اس کے
وہ تو اس کے یہ جو پیس ایکارڈ ہے اس کے راستے میں آتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت عرصہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اسرائیل کا وہ تو اس کی وجہ سے تہس نہس ہوتا ہے. اور دوسری طرف فلسطینی بھی یہ نہیں مانتے کہ وہ اسرائیل کو بھی ریاست نہیں مانتے. بہرحال ہاں وہ بالکل صحیح. مطلب گریٹر اسرائیل کا تو ایک علیحدہ ان کا صدیوں کا ہے پلان، اور آئندہ بھی، ہسٹوریکل ہے نا اور وہ تو. بلکہ انہوں نے یو این میں شو بھی کیا. جی تو جی اس میں تو جب خاکم بدہن بالاخر جو بہت ایکسٹینڈ کرتے ہیں وہ تو مدینہ منورہ بھی شامل کرتے ہیں جی بابل جی کی جی وجہ سے. تو لیکن وہ تو الگ بات ہے. لیکن جو دو ریاستوں کا اصل میں یعنی جب یہ اوسلو کا معاہدہ ہوا تھا بڑے بش کے زمانے میں، تو یہ توقع ہوئی تھی کہ شاید 2 ریاستیں ہو جائیں گی. حالانکہ اس وقت بھی یہ پیلسٹینین یا کافی لوگ اس کو نہیں مانتے تھے. لیکن اب عملاً جو صورتحال ہے، میرا خیال 2 ریاستیں ہیں تو یعنی اسرائیل نے رہنے نہیں دی نا، بالکل ہی وہ ممکن ہی نہیں رہا. یعنی میں نے خود وہاں پہ کافی سال پہلے میں گیا تھا، یا ویسٹ بینک میں کم از کم. تو آپ یوں سوچیں نا، ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ ایک گھر ہے، گھر میں کمرے ان کے پاس ہوں، کاریڈور آپ کے پاس ہوں. ہاں تو آپ کاریڈور میں کیسے آپ بنا سکتے ہیں ریاست؟ تو اس میں تو اگر ریاست کا جو منصوبہ اگر جو ہے پلان، تو وہ ہے نا کہ بھائی 67 کی جو حد بندی ہے، یروشلم بھی جو ہے وہ مشترکہ وہ ہو جائے، اپنا دارالخلافہ ہو دونوں کا، اور 67 کی سرحدوں پہ چلا جائے. تو وہ تو اسرائیل نے بالکل تہس نہس کر دیا ہے اپنی سیٹلمنٹ کے ذریعے، اپنے تباہ کرنے کے لحاظ سے. اور ابھی بھی وہ جو مسلسل موقع ڈھونڈتا رہتا ہے مار دھڑ کرنے کے، ابھی بھی جیسے آج کل بھی کیا انہوں نے، کل بھی اس نے اور کیا ہے. بھی کل بھی کیا. تو وہ تو جاری رکھیں گے. تو اس لحاظ سے میں ویسے یہاں پیلسٹینی دوستوں سے بھی بات ہوئی، تو اس میں اگرچہ چیزیں تو جیسے یہ ناممکن مجھے نظر آتا ہے، جو میں کہنے والا ہوں وہ بھی ناممکن نظر آتا ہے بظاہر، کہ بھائی ریاست تو ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ جس میں سارے رہنے والوں کو بنیادی حقوق برابر ہوں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اب اگر وہ بات ہوتی ہے تو مسئلہ تو اسرائیل کو جو ایک اور ڈر ہے نا، وہ ہے ڈیموگرافی کا، آبادی کے تناسب کا. اسرائیل کو ایک مصیبت یہ ہے کہ غزہ سے اگر نہیں نکلتے تو اوورآل جو آبادی کا جو تناسب ہے، یا آبادی میں اضافے کا جو ریشو ہے، اس میں اربوں کا تو زیادہ ہے. صحیح کہا. فلسطینی زیادہ ہو جائیں گے. صحیح بات تو ہے. ایک ہی ریاست ہو، لیکن وہ ظاہر ہے ابھی تو وہ سوال ہی پیدا نہ ہوتے وہ مانے. لیکن یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بجائے جیسے وہ ساؤتھ افریقہ بن جائے، جو کارٹر نے لکھا تھا اپارٹائڈ اسٹیٹ ہے، کہ یہ ساؤتھ افریقہ ہو، اور وہ جب یہ مائنورٹی میں ہو جائیں، چاہے کچھ سال لگے، تو سب کو حق ہو کہ بھائی برابر حقوق ہو. لیکن دیکھیں ابھی تو ظاہر دونوں باتیں عمل کریں. بہرحال امید رہے پیوستہ شجر سے رہے رائٹ. وابستہ رہے شجر شجر سے سے امید امیدیں بہار رکھ. بالکل پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. ایک دفعہ پھر پیوستہ رہے. اور ہماری خواہش ہے ہم ظاہر غزہ کے حوالے سے جو ایک امن ان کو نصیب ہو. بالکل بہت مشکلات میں ہیں اور اللہ مشکل حالات سے گزرے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو پیس معاہدہ ہوا یہ افغانستان پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چپکلش ہمیشہ چلتی رہی ہے، اور ایک جو ہمارا ڈیوڈر اینڈ لائن ہے، یہ بھی ایک ہمارا ہمیشہ ایشو رہا ہے. ہسٹوریکل ڈیٹا بھی اس حوالے سے موجود ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے. اور پھر یہ جو پوری وار لڑی ہے، جو پہلے چاہے رشیا کے حوالے سے ہو یا اس کے بعد امریکہ کے حوالے سے ہو یا آپس میں ہو، یہ تمام کے اندر جو ایک پورا ہسٹوریکل وہ جو خطہ ہے وہ ہمیشہ جنگ و جدل کا وہ نشانہ بنتا رہا ہے. اور افغانوں نے بڑی قربانیاں بھی دیں اور بہادری سے بڑا مقابلہ بھی کیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اب طالبان کی حکومت کچھ عرصے سے موجود ہے، اور بہرحال وہ ایک حکومت چل رہی ہے، اور اس کے اندر بظاہر کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن ایک ایشو جو پاکستان جب سے طالبان کی حکومت بنی ہے اس حوالے سے کرتا رہا ہے کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، تحریک طالبان افغانستان نہیں بلکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، وہ مسلسل جو ہے پاکستان کے اندر ایشوز کھڑے کرتے ہیں، اور وہ آ کے حملہ آور بھی ہوتے ہیں پاکستان. اب اس کی وجوہات ظاہر سی بات ہے ڈیپلی روٹڈ ہیں، کہ بھائی ظاہر بات ہے آپ نے ایک جہادی تحریکیں وہاں پہ شروع کی اور پھر ان کو آپ نے بے دخل کر دیا یا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی. تو وہ ظاہر سی بات ہے اب آپ ان کو چن کے، یا تو آپ چن کے ان کو اگر ختم کریں گے تو ظاہر بات ہے ان کے اندر پھر ایک بدلے کی آگ پیدا ہوگی. اب وہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ کلین اپ، ہمارے یہاں جنرل چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے. مشرف صاحب موجود تھے تو پالیسی یہ تھی کہ ہم نے ایمبیسیڈر تک پکڑ کے جو ہے نا دے دیے تھے افغانستان کے امریکہ کے حوالے.
اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلے باجوہ صاحب آئے اور فیض حمید صاحب آئے، تو بہرحال پھر ایک دوبارہ سے جو ہے نا وہ امن کی کچھ دوڑیں ڈالی گئی اور اس کا فائدہ ہوا کہ کچھ چیزیں کم ہوئیں اور حالات بہتر ہوئے. اب پھر یہ ہمارے حافظ صاحب آئے ہیں، تو جب سے یہ حافظ صاحب آئے ہیں جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ تناؤ پھر بڑھا ہوا ہے اس کے اندر. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مطلب اس پوری چیزوں کو؟ اب یہ نہیں اس نوبت تک آ گئی کہ پاکستان نے پہلی دفعہ شاید یہ سنا ہے ہم نے کہ بمباری کی ہے اور بڑا زبردست قسم کی بمباری کی ہے اور ان کے ٹھکانوں پہ تحریک طالبان کے پاکستان کے جو ٹھکانے افغانستان کے اندر حملہ کیا ہے اور پھر دوحہ میں جا کے جو ایک پیس ایکارڈ کرنا پڑا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں ہول تمام چیزوں کو؟ دیکھیں جو آپ جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے تو اس میں تو اگر کچھ کانسٹنٹ ویریبل ہیں کہ بھائی ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ جو 1893 سے ہے اور کچھ مسئلے تو ابھی تک مستقل ہیں نا. تو جو چینج جو ہوئی ہے وہ تو پاکستان کی فوج کے سپہ سالاروں کی تبدیلی کی وجہ سے چینج ہوئی ہے نا، جو آپ نے جیسے فرمایا. ایگزیکٹلی تو اس لحاظ سے تو پھر بھائی مسئلہ ہے کہ ادھر سے تو جو ویریبل ہیں وہ مستقل ہیں، یعنی اتار چڑھاؤ ہے، تاریخی طور پہ ہے، سب کچھ ہے، مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ تو ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے نا کہ چینج ہوتی رہی پالیسی. بالکل ابھی جو مجھے جو تھوڑا سا ہلکی سے واقفیت ہے، میرا خیال ہے یہ 2 سال پہلے کی بات ہے جب جنرل آصم منیر صاحب نے، ابھی اس وقت فیلڈ مارشل نہیں ہوئے تھے، شروع میں ہی انہوں نے امریکہ کا ایک دورہ کیا تھا، کچھ غیر اعلانیہ ٹائپ کا، کوئی ہفتہ 10 دن یہاں رہے تھے، زیادہ خبر نہیں تھی. یہ مجھے وہاں کچھ باخبر ذرائع سے پاکستان میں معلوم ہوا کہ پاکستان کی ملٹری نے یہ تھیسس امریکہ کو دیا ہے کہ ہم آپ کی، چونکہ اب انڈیا اس وقت بائیڈن کی حکومت تھی، کہ ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ تو امریکہ کی بڑی زبردست دوستی ہو رہی تھی اور پاکستان کو نظر انداز کر رہے تھے، اوباما بھی اور اس کے بعد بائیڈن بھی، اور درمیان میں ٹرمپ کا جو پیریڈ ہے اس زمانے میں بھی. تو انہوں نے یہ تھیسس دیا کہ بھئی افغانستان میں، جو آرمی اس وقت تھیسس لائی تھی کہ پینٹاگون میں، کہ ہم آپ کی پراکسی میں کرتے ہیں، ہمیں آپ اگر اسلحہ دیں، ہمیں رقم بھی دیں پیسے دیں تو ہم یہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو لگتا یہ تھا کہ باقاعدہ فوجی قیادت کا یہ تھیسس ہے پورا. آپ اسی پہ دیکھیں کہ جو یہ حالیہ میں جو اقدامات ہوئے، یہ تو ابھی بات کی بات ہے نا. اس سے پہلے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، لیکن جس طرح افغان مہاجرین کو آپ نے 40 سال تک آپ نے خدمت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں کئی لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، لیکن جس طریقے سے ابھی نکالا گیا، جس طریقے سے انہیں سڈم یہاں سے نکالا گیا، اور اس کے بعد جناب جو تابڑ توڑ، بھئی آپ اب ایک آپ کا ایک اس لحاظ سے سوچیں، اسٹریٹجیکلی سوچیں کہ ایسٹ میں آپ کا انڈیا ہے تو ویسٹ میں ضروری ہے آپ نے دشمن قرار دینا ہے. ایران سے آپ کے حالات صحیح نہیں ہوتے، افغانستان سے آپ کے حالات صحیح نہیں دوسرا ہوتے. یہ کہ آپ کا برادر ملک مسلمان ہے، اختلافات کے باوجود، ان کی بعض لوگوں کی شرارتوں کے باوجود آپ مسلسل بات چیت کر سکتے ہیں نا، بات چیت کر کے مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو بجائے اس کے آپ سڈنلی جناب ایک دم لاوا اتنا بڑھا دیں، آگ اتنی تیز کر دیں کہ آپ اب ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں کہ وہ دشمن ہیں، وہ اچھا یہ یہ تو ہیں اور وہ. ایک بڑا آپ نے اہم نقطہ بھی بیان کیا اس حوالے سے کہ یہ کہ ہماری آرمی کی یہ تھیسس ہے. اچھا ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب اور یہ جو حافظ صاحب ہے، ان کا ایک جو دورہ امریکہ میں ہوا، ٹرمپ صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، یہ ساری اس کے فوراً بعد ہی جناب یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی. اور آپ کی اس بات پہ بڑی مہر ثبت ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ناؤ مغرب کی جو ہے وہ ایک پراکسی بن کر جو ہے یہاں پر جو ہے وہ افغانستان کو مزہ چکائے گا، تاکہ جو امریکہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس کی دلجوئی کر دے. مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے. بہت ہی انفارچونیٹ ہے. آپ دیکھیں انہیں جو ہماری قریبی تاریخ ہے نا ہمارے خطے کی، ایران اور عراق کی جو لڑائی ہوئی 8 سال تک، امریکہ دونوں طرف سپورٹ کرتا رہا. یعنی امریکہ کے سیٹلائٹ کے دونوں طرف ہم مدد دیتے رہے کہ ان کے فوجی یہاں ہیں، ان کے دستے یہاں ہیں. آپ اب کیوں موقع دے رہے ہیں کہ آپ کو دونوں، پھر امریکہ دونوں طرف سپورٹ کرے گا. اچھا تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے انہیں ہمارے اپنے لیڈروں کو، اور جو بدقسمتی سے جعلی لیڈر ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا، یقیناً طالبان میں، افغانستان میں ایسے عناصر ہیں جو بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ عارضی ہیں، وہ کہتے ہیں فاٹا کے سارے لوگ، انہیں پختونستان کا ایشو ہے، افغانستان میں ہونے چاہیے. ہوں گے، ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں،
لیکن سوچنا چاہیے جو بالغ نظر لوگ ہیں کہ بھائی ہم اس وقت اس طرح کا مسئلہ کیوں اور نہ یہ کھڑا کر رہے ہیں. افغانستان کے حق میں بہتر ہے اور نہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. دیکھیں ہمارے پاس بالکل آلریڈی اتنے دشمن ہیں, اتنی زیادہ ہمارے پاس انڈیا کے ساتھ ایک ہماری جنگ لگی ہوئی ہے, اور پھر چائنا بھی اس سلسلے میں کافی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان, اور میرا خیال ہے کہ دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ٹیبل پہ ان کو بٹھانے کے لیے. اور ایک بہرحال سیز فائر تو ہوا ہے, لیکن اکابرین کا خیال ہے کہ اینالسٹ کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا یہ پیس ایکارڈ بھی بہت عرصے چلے گا نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری فورسز ہیں وہاں پر جو کہ نہ طالبان کے کنٹرول میں ہے, نہ افغانستان کی حکومت کے کنٹرول میں, نہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے. دیکھیں نا یہ چلے گا نہیں یہ معاملہ. طالبان الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ آئیسس کے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے تاکہ ہمارے خلاف. ایگزیکٹلی یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, یا کم از کم ان کو اتنا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑائی سے تو حل نہیں ہونا. لڑائی مطلب کیا فائدہ, کیا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم ایک دوسرے کی ساورنٹی کو مانیں, سب سے پہلی بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے پاکستان ان کے لیے بڑی اہم اس لیے کہ وہ ایک تجارتی روٹ ہے ان کے لیے, یہاں سے ہی ان کا تمام تجارتی ان کے لیے ہب ہے, ان کا دروازہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ بند کر کے رکھ نہیں سکتے بہت عرصے تک, اور اس کے نتیجے میں کراس بارڈر ٹیررزم بہت زیادہ بڑھے گا. اور مجھے نہیں معلوم کہ فوج کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے, ان کے دماغ میں کیا حکمت ہے. بہت ہی جو بھی چل رہا بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میں کہتا ہوں اس قدر بدقسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی بس صرف دعا ہے, ورنہ بظاہر جس طرح کے تیور ہیں یا جس طرح کا ان کا تھیسس ہے وہ حالات اور خرابی کی طرف لے جائیں گے. ہاں وہی میں نے کہا نا کہ پرابلم ہماری یہ آ رہی ہے کہ ہمارا جرنیل چینج ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہماری پالیسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں. کمال یہ ہے کہ ان کا تھیسس یہ بھی ہے کہ جناب آپ تو دور بیٹھے تھے نا, سوویت یونین بھی دور تھا, امریکہ بھی دور تھا, اور اس سے پہلے جو 18ویں صدی میں برطانیہ کو افغانوں نے شکست دی. ہم جانتے ہیں ہم ماریں گے, ہم ماریں گے, ہم یہ تھیسس بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے, ہم بدلہ لے لیں گے, آپ کا بھی بدلہ لے لیں گے اور ہم اپنا بھی لے لیں گے. میں تو ہمارے ٹی وی جو اینکر حضرات ہیں ان کی ایک بڑے معروف قسم کے ایک اینکر صاحب ہیں جو وہ فرما رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی پاکستان تو ابھی انڈیا کو پھچاڑ چکا ہے, اور افغانوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں, افغان تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے, اور ہم تو بس ان کو, ہمارے پاس تو پوری باقاعدہ فوج ہے, ہمارے پاس میزائل ہیں, فلاں ہیں, دھماکہ ہے, سب کچھ کہہ رہے. تو مطلب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے افغانستان کو جو ہے نا وہ مزہ چکانے کا. افغانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مطلب وہ بعد آ جائیں. تو مطلب ہمارا جو لب و لہجہ ہے وہ اتنا شفاق ہو چکا ہے اس حوالے سے, اور اتنا زیادہ شفاق ہے کہ میرا نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ پاکستان کے حق میں کسی بھی طریقے سے مجھے بہتر نظر نہیں آتا. بہرحال ہم جو باہر دور بیٹھ کر نظر آتے ہیں, ہمارے بہرحال مسلمان بھائی ہیں, اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خون ویسے نہیں بہانا چاہیے, اور امن کی طرف جانا چاہیے. اللہ کرے کہ دوحہ کا جو معاملہ ہوا ہے اس بہتری کی طرف لے کر جائے. آمین آمین اللہ کرے. تو ڈاکٹر صاحب بہرحال الحمدللہ یہ چند چیزیں ہیں جو کہ چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں گی انشاءاللہ. اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کے وقت کا ہمیشہ سے بہت شکریہ, اور آپ نے ٹائم دیتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارے ناظرین کو بھی پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ سے پھر گائے بگائے کسی اور موضوع کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. تو ناظرین آج کا یہ پروگرام تھا, دو اہم جو پیس ایکارڈ تھے اس حوالے سے ہم نے ایک گفتگو کی ہے, اور ہمیں بہرحال نہیں لگتا کہ یہ دونوں پیس ایکارڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بیل جو ہے منڈے چڑھ سکے گی, اس لیے کہ اس میں مسائل نظر آتے ہیں, بہت زیادہ پولیٹیکل مسائل بھی نظر آتے ہیں, اور جو پارٹیز ہیں ان کی سنسیئرٹی بھی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ بہرحال ہم نے گفتگو کی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا. میرا ای میل ایڈریس ہے jahangiriarif@gmail.com. میرا لاسٹ نیم فرسٹ نیم @gmail.com. آپ اپنا رائے مجھے بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر 6472161347 کے اوپر. آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو ہے ٹیکسٹ کا جواب بھی دوں, اور آپ کی رائے کو بھی میں ضرور سنوں اس حوالے سے. تو آئیے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر عارف جہانگیری ایک نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly.
With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves. which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. You know, we were always trying how to get a house. Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story.
and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed.
At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.com.